غزر. اگر ادھر کوئی غزر کے سے بلونگ کرنے والے ہیں تو مائنڈ نہیں کرے. ہم لوگوں نے غزر کو ہی اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ کئی سالوں سے ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے, ہمارے پاس جن انفارمیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ غزر سے کیسز سوسائڈ کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں نے غزر کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ اس کے ہم لوگ کو اس کے جو آبجیکٹو ہے ہم یہ ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے, اس کے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جانیں کہ یہ لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں, سوسائڈ اٹمپٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کے کوئی وجوہات نکال سکے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہ فائنڈ آؤٹ اس کے کوئی پاسبل سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں کیونکہ اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر بہت غلط افیکٹ پڑ رہا ہے, نیگیٹو اثرات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, تاکہ ہم لوگ اس کی کوئی پاسبل سولوشن نکالیں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ پڑے. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ہماری انفارمیشن کے مطابق صرف یہ سوسائڈ دن بدن ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ ہمارے معاشرے کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے, غلط افیکٹ کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. ادھر سے آگے میرے کولیگس آپ لوگوں کو بتائیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. میرا نام حجاب زہرا. جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرے فزکس نے ہمارے پریزنٹیشن میں اپنے ایریا سے بات کی, تو جو میرا ایریا تھا وہ تھا سگنیفیکینس آف اسٹڈی. فرسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ یہ اسٹڈی جو ہم کر رہے ہیں, سوسائڈ ہمارا ٹاپک ہے, یہ کیوں امپورٹنٹ, یہ اسٹڈی ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ ریسرچ کیوں امپورٹنٹ ہے. تو میں ایک پوائنٹ کے ذریعے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ یوتھ از دا بیک بون آف اینی سوسائٹی. نوجوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے. فرض کریں خدا نخواستہ اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ناکارہ ہو جائے تو وہ انسان کسی بھی کام کے لائق نہیں رہتا, وہ صرف ایک لاش کے مانند بن جاتا ہے. اب تصور کیجئے اگر ہمارے معاشرے میں نوجوان کسی بھی وجہ سے, وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, ذہنی اور نفسیاتی طور پر اگر ناکارہ ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا. اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے, صلاحیت ہوتی ہے, ان کے اندر کچھ بڑے کام کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. اگر وہ اسی حالت میں ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مرتکب ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا. اسی لیے ہم اس چھوٹے سے ریسرچ کے ذریعے ہم لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ہے تو پرابلمس آتے رہتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے مسائلوں پہ انسان ڈائریکٹ سوسائڈ کا سوچتا ہے. تو پرابلمس کو فیس کرنا سیکھیے اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. نیکسٹ, as you know, my colleague earlier explained the research significant about the society. Now I will explain the hypothesis. Hypothesis means مفروضہ. ہائپوتھیسس مین مفروضہ ایک ایسا فرضی حال ہے جو ریسرچرز ریسرچ کرنے سے پہلے فرض کر لیتے ہیں. میں بھی پاسبل یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ غلط میں بھی پاسبل یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور بعض یہ نتائج صحیح بھی ہوتا ہے. پرسپشن کو فرضی بناتا ہے اور اس کے ان ممکن نتائج کو حاصل کرنا کوشش کرتی ہے. مفروضہ 100% درست ہو سکتا ہے. ان کیس کرے کہ یہ غلط بھی ہو جائے تو ہمارا ریسرچ غلط نہیں ہوتا, کیونکہ آنے والے ریسرچرز کے لیے یہ ایک راستہ ہموار ہوتا ہے. آج کا ہمارا ریسرچ کا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ غزر میں زیادہ تر خودکشیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ خودکشیاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غربت ہے, ناکام محبت ہے, اس کے بعد کوپریشن, پیرنٹس کی کوپریشن نہیں ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ کوپریشن نہیں ہوتی ہے, جنریشن گیپ ہوتی ہے, ایجوکیشن کمپٹیشنس ہوتے ہیں. اور آج کا ہمارا نیو اپڈیٹ ہے, کل ایک حنظہ کی ایک لڑکی نے سوسائڈ کیا تھا جو کہ اسکول میں ٹیچرز نے اس کو ڈانٹا تھا, اسی وجہ سے اس نے جا کے سوسائڈ کیا. کیونکہ ایسی چیزوں میں برداشت کرنا ہوتا ہے, اس نے ڈائریکٹ ہی جا کے سوسائڈ کیا. اور ہم نے اور بھی انفارمیشن لیتے ہوئے ہم لوگ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گئے. وہاں جا کے ہم نے ٹیچر سے انفارمیشن لیے تو وہاں کے ٹیچرز نے ہمیں انفارمیشن دیا کہ ڈسٹرکٹ غزر میں زیادہ تر
زیادہ ہوتی ہیں. ان خودکشیاں زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مرڈرز ہوتے ہیں اور مرڈرز کرنے کے بعد وہاں پہ خودکشیوں کا سوسائڈ کا نام دیا جاتا ہے. ہم نے اس کو اپنا ہائپوتھیسس بنایا اور ان کے مسائل کو آپ کے سامنے لایا اور ہم نے ان کے مسائل ہائپوتھیسس بنایا. اس کے بعد جو ہے ہائپوتھیسس بنا کے اس میں ہم لوگ کامیاب بھی ہو گئے. آج کا میرا یہی ہائپوتھیسس اور ٹاپک یہی تھا. گزر کا ہے تو مائنڈ نہ کرے. ہم نے اس پرابلم کو پوری گلگت بلتستان میں دیکھا ہے اور لیکن کیسز وہاں کے زیادہ ہیں، اسی لیے اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. تو فائنینشیل میٹر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں پاورٹی ہے، غربت ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ کسی گھر میں بچے کو مشکل سے پڑھایا جاتا ہے، وہ بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول جا کے اپنے دوستوں کے، اپنی سوسائٹی کے کپڑے دیکھتا ہے اور ان کا لنچ اور ان کی بیگ کاپی سب کچھ دیکھ کے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے. اب وہ گھر کے حالات سے تو واقف ہوتا ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں آ کے نہیں بتا سکتا. اور یہ نہ بتانے والی پیرنٹس کی غلطی ہے، کیونکہ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس جب کوآپریٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، بچے ان سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے، اور یہی ایک بڑی وجہ بن چکی ہے گلگت بلتستان میں سوسائڈ اٹیمپٹس کی. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ فائنینشیل میٹر کا جو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ تھا یہاں پہ گلگت کا ہی ہے، 2020 کا ایک واقعہ بھی سناتی چلوں آپ کو کہ ایک بچہ تھا، وہ تھا کلاس 2 میں، جو کہ فائنینشیل میٹر سے، وہ کلاس 2 کا بچہ ہے لیکن وہ دوسروں سے متاثر ہوا، گھر میں نہ بتا سکا، پھر اس نے جا کے سوسائڈ کیا ہے. آپ سوچ کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس بچے میں کیا، وہ بچہ دوسروں سے متاثر ہو گیا تھا. ان کے پیرنٹس کا اس کے ساتھ کوآپریشن نہیں تھا، اور پیرنٹس کا کوآپریشن اور فائنینشیل ایشو میں یہ دونوں ایک مین وجہ جو ہے بن چکی ہے گلگت بلتستان میں. دوسری بات یہ ہے لیک آف کوآپریشن. یہ تو ہو گیا لیک آف ریسورسز، یعنی اس کے پاس قدرتی افائل، یعنی کہ لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو انہیں چاہیے ہو، ایسی چیزیں، بلکہ وہ ڈپریس کا شکار ہو جاتا ہے اور پاورٹی کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. نیکسٹ ہے جو ہے جنریشن گیپ. آج کل پہلے زمانے کے لوگ اور آج یہ ماڈرن دور کے لوگ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دادی دادا یہ ہمارے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے بیچ میں بہت بڑا کمیونیکیشن بھی فرق ہے، جس کی وجہ سے آج بچے ہم ماڈرن دور کے بچے ہیں اور وہ اپنے زمانے کے. تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہے، ہم انہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہمارے تاثرات، نظریات یہ سارے الگ ہیں ان سے اور ان کے الگ ہیں، تو وہ ہمیں نہیں سمجھ پاتے اور ہم انہیں نہیں سمجھ پاتے اور ہم سوسائڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ارینج میرج. ارینج میرج یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک لو افیئر کا بھی ہے کہ جب محبت میں ناکامی ملتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، اصل میں یہ بات مرڈر کی بھی یہاں پہ آتا ہے کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے گھر والے مرڈر تو کرتے ہیں بیٹی بیٹوں کی، لیکن بعد میں اس نام کو خودکشی دیتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈپریشن. انسان کا سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ گھر کے ایشو ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے ایشو ہو. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے انسان جو ہے خودکشی کرنے پر تل جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایجوکیشنل کمپٹیشن. خاص طور پر گزر ڈسٹرکٹ میں یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ لڑکیاں، فیمیل جو ہے وہ سوسائڈ اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ ان کا ایجوکیشن کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ باہر بڑے بڑے ملکوں سے پڑھ کے آتی ہیں اور یہاں پہ کیا ہے کہ 1 یا 2 نمبر اس سے آگے ہو جائیں تو وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، یہ سمجھ یہ نہیں کر سکتی ہوں لفظ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی اور وہ خودکشی کر لی جاتی ہے. تو ہمارے پاس کچھ ریزنس یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ انہیں ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. نیکسٹ جو ریزن ہے وہ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے ایک پاورٹی اور فائنینشیل ایشو کو ختم کرنے کے لیے ایک سیشن رکھنا چاہیے جو پاورٹی اور یہ چیزیں ختم کر سکے. سوسائٹی بننی چاہیے جو کہ ان چیزوں پر کام کرے، اور ایک سال میں 1 دفعہ کے سیشن ہونا چاہیے جس میں اس سارے کے بعد ڈسکس اور اسلامی تعلیمات. اور زیادہ تر چائنا، یہ جو غیر مسلم ممالک ہے، یہاں پہ سوسائڈ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ہم جب سوسائڈ کرتے ہیں تو ہم سوسائڈ میں قرآن میں منع
کیا گیا ہے. پھر ہم سوسائڈ کیوں کرتے ہیں کہا تو یہ ہمارے پاس آنسر رہتا ہے کہ ہم اسی لیے سوسائڈ کرتے ہیں تب ہمارے ذہن ہوش و حواس ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اور ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں انسان میں ایک ایسا سیشن ہونا چاہیے جب اسلامک جو ہے ایجوکیشن دیا جائے یعنی اسلامک سیشن بھی لیا جائے ساتھ ساتھ میں ان جو ہے معاشرے کو سنوارنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں سیشن لیا ہے. آج آپ سب میرے ساتھ ایک عہد کریں کہ آج اس سیشن کو سننے کے بعد اس پریزنٹیشن کو سننے کے بعد سوسائڈ کا آپ کو جو بھی وجہ نظر آتی ہے وہاں پہ آپ یہ سولوشنس اپلائی کریں گے. اگر ہو سکتا ہے آپ کے گھر معاشرے میں کوئی ایسا افیکٹڈ بندہ ہے تو آپ ان پہ یہ سولوشن اپلائی کریں گے. آج مجھ سے عہد کریں گے معاشرے کو سنوارنا ہے اور سنوارنا ہے. شکریہ.